کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی. وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا کہ دیکھنا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، جمے رہو اپنے معبودوں پر. یہ سرداران قوم ہیں جو اپنے عوام کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی پشپناہی کر رہے ہیں اور ان کو سجھا رہے ہیں باتیں. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور مت چھوڑ دینا ود کو اور سواع کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نصر کو. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کے کوئی اولیاء اللہ ہوتے تھے، انہی کے بعد میں انہوں نے ان کے بت تراش کر رکھ لیے. تو واللہ عالم جو بھی ہیں یہ بتوں کے نام تھے جو اس وقت ان کے وہاں بت موجود تھے. وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو، بے شمار لوگوں کو، خلقت کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے رب اب تو ان گمراہوں کی گمراہی ہی میں اضافہ فرما. اب تو اس حد تک بات آ چکی ہے کہ ان سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لے اور ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہو. اب ظاہر بات ہے یہ 2-3 دن کے بعد نہیں انہوں نے کہا، 950 برس تک دعوت دینے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. مما خطیاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی انہیں. فادخلوا نارا، اور پھر وہ آگ ڈال دیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام بھی اس حد تک بیزار ہو گئے تھے اپنی قوم سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی اس تکذیب سے، کہ بددعا ان کی زبان سے نکلی ہے کہ پروردگار اس زمین پر کافروں کا ایک بھی بستہ گھر باقی نہ رہنے دے، کسی کو نہیں بخش. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اس لیے کہ اگر تو نے کوئی چھوڑ دیا ان میں سے ایک آدھا بھی بچ گیا تو وہ آئندہ بھی تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں یہ نہیں جنیں گے مگر نابکاروں کو اور کافروں کو، ناشکروں کو. ان میں خیر کا بیج ہی ختم ہو چکا ہے، آئندہ نسلوں میں بھی اب ان کے کوئی توقع نہیں رہی، لہٰذا ان کو تو جڑ سے ختم کر. رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے مومن بن کر، اور جو بھی مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں، پروردگار ان سب کو بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہ فرما مگر ان کی تباہی اور بربادی کا. یہ ہے انجام اس قوم کا جس نے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا، اور پھر رسول کی بھی بددعا جو ہے وہ اس قوم کو ملی ہے، اور وہ بدترین حسرتناک انجام سے وہ قوم دوچار ہوئی. اس کے بعد ہے سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اے نبی کہیے کہ مجھے وحی کی گئی ہے میری طرف کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو بے اختیار وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا ہے ایک بڑا عجیب قرآن، بڑا دل کو لبھانے والا کلام. یہدی الی الرشد، اور وہ رہنمائی فرماتا ہے صحیح راستے کی، نیک راستے کی. فآمنا بہ، تو بس ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور آئندہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. قرآن پر ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ ہر نوع کے شرک سے تائب، آئندہ ہرگز شرک میں ملوث نہیں. یہ وہی جنوں کی جماعت ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ احقاف میں آیا. یہ نخلہ کی وادی میں، بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ تھے کہیں، اور فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت، طویل قرات ہوتی ہے، آپ پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کا رخ جو ہے ادھر کر دیا، ان کا گزر ہوا، ان کے کانوں میں آواز پڑی اور پھر وہ رک گئے، انہوں نے سنا، اور سن کے گئے ہیں تو وہ ایمان لا چکے تھے، اور پھر اپنی قوم میں جا کر بھی انہوں نے تبلیغ کی ہے اور دعوت دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہاں پر کچھ اور اس کی تفاصیل آ رہی ہیں. ان جنوں کے جو جذبات تھے، انسانوں کے حوالے سے بھی، اپنے حوالے سے بھی،
اور پورا جو اس وقت ایک معاملہ ان کا یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ آسمانوں میں چڑھ جایا کرتے تھے سنگن لینے کے لیے، لیکن جب کسی رسول کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے اور پھر اس کے لیے وحی اترتی ہے آسمان سے، تو بڑے سخت پہرے جو ہیں آسمانوں میں لگا دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ساری صورتحال جو ہے اس میں اس کی عکاسی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اب وہی جنوں کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، بلند و برتر ہے ہمارا رب، اس کی شان۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے ایک بے وقوف، ایک بڑا احمق جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کیا کرتا تھا، عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اور یہ وہ بڑا بے وقوف ان میں کا وہ ابلیس ہے، شیطان لعین۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جن اور انسان اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ سکتے ہیں، اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں خیال کرتے تھے کہ اتنے جن اور اتنے انسان یہ سارے کو غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے اس کو سچ مان لیا کہ واقعی اللہ کے کچھ شریک ہیں، اس کائنات میں اور بھی ہستیاں ہیں، تو ہم بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو جنات میں سے بہت سے افراد کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، تعوذ کرتے تھے ان سے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو پھر وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے، ان کا دماغ مزید خراب ہوا اس سے۔ یہ عربوں میں ایک روایت تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی وادی میں پڑاؤ کرتے یا وہاں سے گزر ہوتا، تو چونکہ مشرک تھے اور یہ جنوں کو پکارتے بھی تھے، ان میں سے بعض جنات ہی کو جو ہے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے، ان میں سے جو زیادہ شر پسند تھے، تو اس وادی میں قیام کرتے ہوئے یا گزرتے ہوئے جو بھی اس قافلے کا لیڈر ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ ہمیں دوسرے جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو جو بڑا جن ہے، جو اس وادی کا سردار ہے جنوں کا، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ پناہ اللہ سے مانگے تو جنات کی پناہ مانگتا انسان۔ چنانچہ اس سے کیا ہوا، فزادوہم رہقا، جنات جو ہے ان کا دماغ اور خراب ہوا، اور زیادہ سرکشی اور جو ہے غرور ان میں پیدا ہوا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ وَحَدًا، اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا، انسانوں کا بھی یہی گمان تھا جیسے کہ ہے جنات تم آپس میں یہ گمان رکھتے ہو کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ وَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آخرت نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹول کے دیکھا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے، اس پر سخت چوکیدار بھی ہیں، سخت پہرے داروں اور انگاروں سے، انگارے جو ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں آسمان میں، یعنی اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ اب ہم چڑھ کر جو ہے وہ سنگن لے سکے، وہ تو پہرا بہت سخت ہے اور انگارے رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے کو کوشش کرتا ہے ایک شہاب ثاقب جو ہے اس کا تعاقب کرتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے بعض ٹھکانوں میں سنگن لینے کے لیے آسمانوں کے اندر۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جب کوئی سنگن لینا چاہتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک انگارہ جو اس کی گھات میں ہے، اس کے مزاج پرسی کے لیے ایک انگارہ جو ہے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جنات نے یہ کہا، ایک تو ان کی آپ کو معلوم ہے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں انسان سے، طویل عمر ہے، میں خود کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا کہ میں کوئی تفصیل بتا سکوں آپ کو، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ان کی عمریں کافی طویل ہوتی ہیں۔ تو ان کو ایک ایکسپیرینس تھا کہ جب بھی کوئی رسول اللہ نے بھیجا ہے، کوئی مبعوث فرمایا اور پھر اس کے لیے وحی اتری ہے، کتاب اتری ہے، تو اس قوم کا انجام جو ہے پھر ہمیشہ سابقہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا پھر نسیہ منسیہ کیا گیا جب اس قوم نے رسول کا انکار کیا۔ تو رسول کا آنا اگرچہ باعث رحمت ہوتا ہے، لیکن وہ قوم اسے اپنے لیے زحمت کا موجب بنا لیتی ہے۔